حضرات محترم، وہ محافظ جن نے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، ہمارے آقا علیہ السلام نے ان محفلوں کو جنت کا باغ قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خدمت ہے، اور سرکار جلوہ فرما علیہ السلام، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب بھی تمہیں، کیونکہ اذا کلمہ سمجھ کے عموم میں زمان بھی دبائی کرے، فرمایا جب بھی تمہیں جنت کی باغوں سے گزرنے کا موقع ملے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا ماننا ہوتا ہے حضور دنیا میں جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا مجالس الذکر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، کیونکہ محبوب بندوں کا ذکر بھی اللہ کا ہی ذکر ہے، جس کو جو مضبوط ملی ہے، جو شرافت ملی ہے، جو رفعت ملی ہے، جو بلندی ملی ہے، وہ ذاتی نہیں، اللہ نے ان پر کرم کیا، ذاتی عظمتوں کا مالک تو صرف اللہ جاتا ہے، سب کو بے خلاف سے اللہ شان ہونے عظمتیں عطا فرمانی۔ اب جن کو اللہ نے جو شان عطا کی ہے، جب ان شان والوں کی شان کا ذکر کریں گے تو خود بخود عطا کرنے والے کی عظمت کا پتہ نہیں، اس لیے اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر دہرائی کرنے والا کا ذکر، اور یہ ذکر کی ہے جنت کا باغ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے میری باتوں کی طرف توجہ فرمانا، اگر یہ چاہے کہ میرے دل پر جو گناہوں کی میل لگی ہوئی ہے یہ میل صاف ہو جائے، تو فرمایا لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز اگر نہیں ہو جائے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نشانہ ہوتا ہے، کپڑا میلا ہو جائے تو صابن ہے، صرف ہے، کپڑے کی صفائی کے لیے اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مان اس کے لیے ہے، اور میں دل پر گناہوں کی میل اگر لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، یہ گناہوں کی میل ختم، ذکر کی محفل بناؤ، محفلوں میں آؤ، پیاروں کا ذکر کرو کہ اللہ کا ذکر ہے، اور جب محفل میں آؤ گے تو ہمارے گناہوں کی میل جو میرے پر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور میں ذمہ سے عطا کرتا ہوں آپ میں کی عظمت کیا ہے، اٹھنا بعد میں ہوتا ہے، بے نیاز گناہوں کے دفتر پہ پہلے معافی کرتا ہوں، اور آج تو پھر ہم نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے، حضرت سیدنا سید الشہداء شہزادہ گلوں کا راکب دوش مصطفیٰ نور نظر علی مرتضیٰ لاکھ جگر باطن مطہرہ شہید دشت کربلا، امام حسین عالی مقام علی جدہ علیہ السلام، اور آپ کے تمام رفقا شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی باتوں میں ہم نے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام تو اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ حسین پاک کو خود تو جہاں ہیں، اگر ان کی اولاد میں سے کسی کا چہرہ محبت سے تک ہو یا کسی کی تعظیم و تکریم کر لو، ہمارے آقا فرماتے ہیں جتنا بڑا گناہگار بھی ہے میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ حدیث پاک
گئی بل قاضی لهم حوائجهم وسائلهم فی امورهم بل فرمایا کیونکہ یہ دور پرفتن ہے جناب اللہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر تم حسین کا ذکر کرو گے علی کا ذکر کرو گے یہ تو رافضیوں کا کام ہے سنیوں کا کام تو نہیں ہے وہ بدبخت ہیں بھائی علی بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں اس کا علی ہے اس کا ولی ہے ہم میں ہے علی کسی اور کسی اور مطلب فکر میں آپ کو اولیاء کا وجود نظر نہیں آئے گا اگر وجود اولیاء ہے تو صرف اہل سنت والجماعت جو یا رسول اللہ کہتے ہیں والجماعت والوں نے بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اور وال پڑ جائے گا بغیر شدت کے یہ جماعت کو خیر پتہ نہیں ہے میری عمر کے جو بیٹھے وہ پتہ ہے پہلے دور کی دنیا چرخے کاٹی تھی چرخے میں ایک ٹکڑا ہوتا تھا اس میں اگر بل پڑ جاتا وہ نکال کے چھتر سے اس کو سیدھا کر لیتی تھی بل نکلتا ہے چھتر جیسا جناب اللہ ہم بل جماعت نہیں ہیں ہم جماعت کیوں دیکھو یہ جملہ غلط ہے اہل سنت والجماعت یہ جملہ ہی غلط ہے علماء بیٹھے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھیں معطوف علیہ اور معطوف میں مطابقت ہوتی ہے اگر معطوف میں معرف باللام ہو تو معطوف کو بھی معرف باللام ہونا چاہیے اگر معطوف علیہ غیر معرف باللام ہے تو معطوف بھی غیر معرف باللام ہو اب جو کہنا اہل سنت والجماعت معطوف علیہ پر تو علیہ السلام نہیں ہے معطوف پہ علیہ السلام کیسے لگا دیا اب غور آپ نے کرنا ہے جن کو ایک جملہ صحیح کہنا عربی کا نہیں آتا انہیں کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے یہ تو صرف 11ویں کے لنگر کا تورو کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو 11ویں کا لنگر کھاتے ہیں میلاد کا تورو کھاتے ہیں ان کے سینوں میں نور پیدا ہوتا ہے اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو پھر قرآن کی فیض دیتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمانے کی شان ہے فرمایا اربعۃ انا لهم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اهل الارض المکرم للرجال والقاضی لهم حوائجهم والسعی لهم في امورهم والمحب بهم بقلبه ولسانه سرکار ماتے 4 قسم کے لوگ ایسے کتنا بڑا گناہگار بھی کیوں نہ یعنی بتاؤ بذنوب اہل الارض حدود میں نے نہیں پیا تو آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ لگے پانی ڈولنا جیسے دور ہو جائے تو جناب بندہ میں آج یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں ذکر ان کا کرنا ہے جن میں سرکار کا فرمان ہے 4 قسم کے لوگ ایسے ولو اتوا بذنوب اہل الارض یعنی پوری روح زمین پہ رہنے والوں کے جتنے گناہ ہیں اگر اتنے اس اکیلے کے پاس بھی ہوں میں اس کی شفاعت کروں گناہوں کی بات کر رہا ہوں گستاخیوں کی بات کر رہا ہوں گناہ قابل بخشش ہے گستاخی ناقابل گستاخ کی بخشش نہیں ہوتی اور جناب گناہ ہو جائے کہ اللہ حکوم بھی ہے غفار بھی ہے غافر الذنب بھی ہے گناہگار کی بات ہو رہی ہے پر میں اربعۃ انا لهم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت ضرور کروں گا چاہے وہ روح زمین کے گناہگاروں کے برابر ایک بندہ گناہ لے کے آئے میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا کون لوگ ہیں اتنے کچھ وقت گناہ کی تعداد کتنی ہو اور آپ شفاعت ضرور کریں گے میں المکرم کو لے ضروری ہے المکرم لے ضروریت میری ضروریت میری نسل پاک میری آل کی جو عزت کرتا ہے میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا اور یہ غور کریں شفاعت کا حقدار نہ کافر ہے نہ منافق ہے شفاعت
کے لیے آقا نے وعدہ فرما دیا تو پتہ چلا میرے نبی کی نسل پاک میں سے آل رسول میں سے اگر کسی کی عزت کرو گے خاتمہ ایمان پہ ہوگا قیامت کے دن اٹھو گے میرے آقا شفاعت کرو عزت کرنے والا تکریم کرنے والا ٹھیک ہے نا اور دوسرا فرمایا وسعی لہم فی امورہم ان کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والا ان کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والا اور تیسرا کون قاضی لہم حوائجہم اگر کوئی کسی چیز کی ان کا ضرورت پیش آ جائے ان کی ضرورت کو پورا کرنے والا اور چوتھا کون ہے زبان سے بھی محبت کی بات کرے دل میں بھی ان کی محبت رکھے اور وہ ہے کون نسل رسول تیری نسل پاک میں ہے یہ ان پڑھ شاعر کا شعر میں نہیں کہتا یہ مادرزاد مجدد کا شعر ہے انہوں نے ظاہری اور باطنیہ کے بحر بے کنار کا شعر ہے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار کا شعر ہے نسل پاک میں ہے یا انہوں نے سرکار کی نسل کو بھی پاک بنا دیا اور پنجتن پاک ہم کہیں اور جو چڑھ جائے میں اس کے ساتھ تعزیت نہ کروں لیکن کیوں یہ پانچ پاک ہیں اور پاک نہیں ہیں پاک تو ہر مومن پاک ہے پلید تو صرف مشرک کافر اور گستاخ پلید ہے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے جو میرے نبی کے دامن سے لگا ہوا ہے علی پاک ہیں زہرا پاک ہیں حسنین پاک ہیں علیہ السلام کیوں آپ دیکھیں ہم صرف عقیدت کی رو میں بیٹھتے ہیں مسجد نبوی شریف ہے سرکار جب وقت رہا ہے آپ کے ساتھ مولا علی بیٹھے مولا علی بیٹھے ہمارے آقا میں یا علی اب لوگ کہتے ہیں نا یا علی بھی نہ کہا نعرہ حیدری لگا یہ تو رافیوں کا کام اور پاگلوں رفت محبت اہل بیت کا نام نہیں صحابہ کی گستاخی کا نام رفت ہے جس کے دل میں صحابہ کا دکھ ہے اس کو رافضی کہہ سکتے ہو جس کے دل میں اہل بیت کا دکھ ہے وہ خارجی ہے جس کے دل میں علی کا دکھ ہے وہ ناصری ہے جناب اللہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور اولیاء بھی ہمارے ہیں آقا بیٹھے مسجد نبی شریف ساتھ بیٹھے مولا مولا ہے نا سرکار نے اعلان کیا غدیر قوم کے مقام علی پاک کا ہاتھ میں پکڑا اور بلند کر فرمایا من تم تو مولا ہو علی مولا ہوگا اللہ ہوگا واتے من مانا ہوگا آتے من آتا ہوگا میں صحابہ دیکھ لو جس کا میں محمد مولا ہوں علی اس کا مولا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مبارک علی پاک کو کہ علی ابن ابی طالب مبارک ہو صبح ہوتی ہے تو ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا ہو اور شام ہوتی ہے تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مبارک علی فاروق اعظم نے علی مولا اس لیے ان کو مولا کائنات کہا جاتا ہے مولا کائنات جناب اللہ میں عرض کر رہا تھا مسجد نبوی شریف سے قریب اور قریب بیٹھے ہیں سرکار باتیں یا علیو لا یحل لآدم یجب فی هذا المسجد غیر قدر ہم سنی ہیں ہم جو کہتے ہیں قرآن کی بات ہوتی ہے حدیث ہم یہ نہیں کہتے کہ آواز آئی اب کوئی پوچھے کہ کہاں سے آئی اور اگر میں غلطی سے کہہ بھی بیٹھوں نا آواز آئی اور وہ
فرمایا علی جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ سب جاننے والے لوگ ہیں، آپ کو منہ کی بات سے غسل کا بھی پتہ ہوگا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ فرمایا جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے بغیر غسل کے لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں اور کرنا، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری وغیر ہوگا میرے اور تمہارے سوا۔ عارضی ناپاکی جسمانی لاحق کرتی ہے وہ کیفیت نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت پاک کیوں نہ ہو، ان کی پاکی سے یہ رحمت اندر نہیں۔ اور جناب اچھا مجھے ٹائم تو بتایا نہیں گیا نا، اب میری مرضی میں جب کیونکہ نماز عشاء تو بھائی فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے اور جب سیدنا زہرا پاک کیوں نہ ہو، ہمارے آقا علیہ السلام کی جو نسل پاک دنیا میں ہے، آپ بتائیں سرکار کی نسل پاک دنیا میں ہے یا ختم ہے نا؟ قیامت تک رہے گی سرکار کی نسل پاک، اور آپ کی نسل پاک ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں ہر ایک کی نسل کی دنیا میں جاری ہے وہ بیٹے سے جاری ہے، ہر بندے کی نسل جس منصب کا بندہ ہے، چاہے وہ نبی ہے ولی ہے یا کوئی اور بندہ ہے، نسل بیٹے سے جاری ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا بیٹا پیدا نہ ہو تو کہتے ہیں بیچارے کی نسل کھڑی ہو گئی، روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کی نسل بیٹے سے جاری ہوتی ہے، مگر ہمارے آقا کائنات کے آقا، انبیاء کے امام، اللہ کی ذات و صفات کے مدر کامل، ان کی نسل بیٹی سے جاری ہے۔ سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ راقیہ ساجدہ مخدومہ کائنات ملکہ قیامت بانو علی مادر حسین نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہمارے آقا کی نسل جاری ہوئی، گوشت علی کی ہے، وطن زہرا کا ہے، اور اولاد مصطفیٰ اولاد ہمارے اسی لیے آپ نے الحسن والحسین ابن آیا من فرق بین و بین علی علی فهو افترا، فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، اس سے بھی میری نسل چلے گی، حسین بھی میرا بیٹا ہے، اس سے بھی میری نسل چلے گی۔ یار ہم ہر مہینے 11ویں شریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ 11ویں والے اور سے آدم یہ ان کی والدہ حسینی ہے اور والد حسنی ہے۔ بیٹا ہے حسن اور حسین کا، داتا سرکار حسنین کے بیٹے، غریب نواز حسنین کے بیٹے، جن کے بیٹوں کا مقام اتنا بلند ہے، ان کے آبا کا حضرات غور کیجیے، میں حاضر کر رہا ہوں نسل جاری کرنے کے لیے وطن زہرا اور اولاد سرکار نے سرزمین
ہمارے آپ کا عرض کرتے ہیں مولانا تو نے ہر ایک کی نسل کو بیٹوں کے جاری پڑا، میری نسل میری بیٹی سے کیوں؟ مجھے جب کہ تم نے صاحبزادے کو عطا کیا، بیٹے کو عطا کیے، حضرت قاسم کیے، حضرت عبداللہ طیب طاہر کیے، حضرت ابراہیم دیے علیہ السلام، بیٹے دیے، نسل بیٹی سے کیوں نہ جاری پڑی؟ میری بیٹی سے کیوں؟ اللہ محبوب ہم نے آپ کو افضل الانبیاء بھی بنایا ہے اور خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ اگر میں آپ کی نسل آپ کے بیٹے سے جاری کرتا تو آپ کا بیٹا جب عالم ہو جاتا تبھی تو نسل جاری ہوئی، اور جب وہ بلوغت کی حد کو پہنچتے میں اگر ان کو نبوت نہ دیتا تو وہ نبی کی فضیلت لے جاتے جن کے بیٹے نبی بنے ہیں، اور اگر میں ان کو نبوت دیتا تو آپ خاتم النبیین سے دوسرے لگا وہ کہتے ہیں تو تخت ختم نبوت زندہ، تاج بھی زندہ باد، تخت بھی زندہ باد، نہ تاج والے کو زندہ باد کہتے ہیں، تاج ختم نبوت، تاج بھی انہیں کا ہے، انہیں کا ہے، کوئی زندہ باد ہے، اب جن کی نسل نہیں مرتی آپ کا مقام کیا جناب اللہ رب نے فرمایا پیارے اگر میں آپ کے صاحبزادوں سے آپ کی نسل جاری کرتا آپ کا بیٹا بلوغت کی حد تک پہنچا، میں اسے نبوت نہ دیتا تو وہ نبی بھی فضیلت لے جاتے جن کے بیٹے نبی بنے ہیں، اور میں اگر اس کو نبوت دیتا تو آپ خاتم النبیین نہ رہتے، میں قادر مطلق رب ہوں، جب میں قیامت کی شان دکھانے پہ آتا ہوں نا میں پھر قانون توڑ دیتا ہوں، پھر قدرت دکھاتا ہوں، قانون یہی ہے میرا، میں سورج مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں غروب کرتا ہوں، مگر پیارے جب محبوب کی شان پیش نظر ہو قانون توڑتا ہوں سورج مغرب سے بھی نکالتا ہوں، قانون یہی ہے میرا کہ میں پانی زمین سے نکالتا ہوں، پانی پتھروں سے نکالتا ہوں، پانی آسمان سے برساتا ہوں، مگر عزت محبوب پیش نظر ہو قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، محبوب کے پاک ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکالتا ہوں، انگلیاں ہیں پیر پر ٹوٹے پیاسے گھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، مایا قانون یہ ہے میرا، ماں بھی ہو باپ بھی ہو تب اولاد دیتا ہوں، مگر نسل محبوب کی تمہید رکھنی ہو تو پھر قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، پھر بغیر باپ کے سیدہ مریم سلام اللہ پتنی عطا سے جلیل القدر عظیم المرتبہ بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا تھا، جس طرح وہاں قانون توڑا قدرت دکھائی یہاں بھی قانون توڑ رہا ہوں قدرت دکھا رہا ہوں، ہر ایک کی نسل بیٹے سے، اور پیارے آپ کی نسل آپ بیٹے سے اس علی کی ہوگی بدن کا راکہ ہوگا، وہ حسنین کریمین مولا کائنات علی پاک وہ مولا جو سید زہرا پاک سے نہیں، وہ سید نہیں کہلا سکتا، وہ علی کہلاتا ہے، وہ کرشی کہلاتا ہے، وہ ہاشمی کہلاتے ہیں، سید صرف وہ کہلا سکتا ہے جو حسن کی اولاد ہو گئے اور حسین کی اولاد، کیونکہ یہ نبی پاک کی نسل پاک ہے۔ اب اندازہ لگاؤ بھئی نسل پاک کی عزت کرو، سرکار کی شفاعت واجب، سید النسل سید کا دیدار کرو، سرکار کی شفاعت واجب۔ دیکھو نا بھائی اگر ہم گنبد خضرا کی زیارت سرکار کا اعلان ہے من زار خاطر فاجہ خاطر شفاعت،
یہاں یہ نہیں ہوگا کہ من جان کا یہ نہیں ہوگا کہ من نظر اللہ کا من زان یہ تخصیص ہے صرف نکاح کو یہ پڑھنا نکاح روضہ پاک کی زیارت کرنے والوں کو روکنے والوں کی نظر میں پڑ جاتی اور جناب بندہ سرکار میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ نظر پڑ جائے یا آئے مدینہ پاک نہ مدینہ آئے اور میرے گناہ کے قدر زیارت کی نیت آئے کی نیت کو جانتے ہیں کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے جناب بندہ سرے فرش پر ہے تیری نظر تیرے فرش پر ہے تیری نظر مانا تو بولنا نے کوئی شاید نہیں وہ جو پہ گنبد خضرا پر کسی کی زیارت کی نیت سے اگر نظر پڑی آپ رحمت باجا بطلہ شفاعتی اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا قیامت کے دن اٹھے گا پہلے سے شفاعت گنبد خضرا کو یہ مقام کیوں ملا اس لیے کہ میرے آقا کو ملے گا پاگل کہتے ہیں مدینہ منورہ جاؤ مسجد نبوی کی نیت کرتے روضہ رسول کی بھائی مسجد نبوی شریف کی عظمت ہوتی لاکھ لیکن محبوب کی نسبت سے ہے نا عظمت مسجد نبوی ہے سرکار کی نسبت سے عزت ہے یار جس ذات کی نسبت سے مسجد کو عزت ملی جہاں وہ ذات خود بیٹھی ہو کام کیا جہاں خود بیٹھی ہو خدا اس کا مقام کیا ہوگا اب محمد خضرہ میں سرکار دل کا فرمان لیکن محمد خضرہ میرے آگے جسم کا حصہ نہیں محمد خضرہ میں میرے نبی کا خون موجود بیرونی نسبت ہے بیرونی نسبت والے پر نظر پڑ جائے خاتمہ ایمان پہ ہو اور شفاعت واجب ہو گئی اور جن کے جسموں میں خون مصطفیٰ جن کے جسم میں خون مصطفیٰ ہے جو میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے ان کا مقام کیا ہوگا اسی لیے آپ دیکھیں نا آقا علیہ السلام کے جسم کا قرب میں گئے مومن ایک لمحہ قرب میں جائے من سائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بہی ومان عالم ایمان ایک لمحہ سے جس مومن کو سرکار کا یہ جس کے اثر کا قرب مل جائے وہ صحابی بنے صحابی کا مقام کیا ہے فرمایا ملو من آدم من اگر مثلا اہد صحابہ ماں بالا مدعن ملا نصیبہ فرمایا جس درجے کا بندہ بھی ہے چاہے وہ تابعین میں سے ہے چاہے تابعین میں سے ہے مجتہدین میں سے ہے الواس اقطاب اولیاء میں سے ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے میرے صحابی بھی 18 چھٹان جو چل گیا 9 چھٹان جو اب جس بندے کو ایمان کی دولت کے حصول کے بعد ایک لمحہ سرکار کے جسم اثر کا قرب مل گیا اس کو اتنا مقام اتنی عظمت اتنی شان ہو گئی جناب اللہ آپ یہ بتائیں کہ جن کو سرکار فرمائے جسموں کا جسم جسموں کا جسم لہموں کا لہم دموں کا دم روحوں کا روح مولا علی کو کہا علی تمہارا جسم میرا جسم علماء بیٹھے یہ نہیں فرمایا کہ جسموں کا جسم لہموں کا لہمی دموں کا دمی روحوں کا روحی کاف تشبیہ کا نہیں فرمایا کہ علی تمہارا جسم میرے جسم کی طرح ہے نہیں فرمایا جسموں کا جسمی تمہارا جسم میرا جسم جسم کا قرب ملے اتنا بڑا مقام اور پھر آپ دیکھیں سرکار کے نکاح میں آنے والی بیویاں بڑی شان والی ہیں سرکار کے جسم اثر کا قرب خاص ملا میں ازواج ہوں امہات ہوں محبوب کی گھر والیاں ایمان
جس جسم کو نہ مکان کی اختیار نہ لامت جو مکان کو بھی بسائے لا مکان اٹھے جو بسرے درہوں کے قبضے کوئی خبر دے تو کیا خبر وہاں تو جا ہی نہیں ہوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے کمانے انسان کے جھوٹے تو وہاں پر آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر بس اسی کے جلدے اسی سے ملتے اسی سے اسی اور پھر وہ جس میں اکھر جو کسی کے عقل اور ذہن میں نہ آئے جو جناب فکر سے ماورا ہے مقام کو بھی بسائے اور لام حالانکہ اجتماعی سے دیر تو محال ہے مگر کمال ہے مقام اللہ مقام میں نہیں ہو سکتا اللہ مقام والا مقام میں ہمارے اللہ کا کمال ہے جو مقام کو بھی بساتے ہیں اللہ مقام میں بھی جسا اب جس میں اکر و اکر کا جو حصہ ہوگا اس کا کیا پھر ہم ترازو لے کے بیٹھے کون بھاری ہے کون ہلکا ہے کون پالا ہے کون ادنا ہے ہمیں کیا پتا میرے نبی نے جس کے لیے فرمایا یہ میرے جسم کا حصہ ہے علی کے لیے کیا تمہارا جسم میرا جسم ہے زہرا پاک کے لیے کہا یہ میرے جسم کا حصہ ہے کیونکہ میرے آقا کی نسل جاری ہونی تھی بتاؤ جناب پھر اس ہستی کو کیا مقام ہوگا جس کے لیے فرمایا حسین ابن ممان نے سبحان اللہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں ان حسین ابن ممان من اصل حدیث کے لفظ کیا ہے حسین ابن ممان من حسین جناب بندہ میرا بھی بات رہی علم جامعہ نہیں میں بھی جامعہ نہیں کیا تھا فارغ سبحان اللہ سن 76 میں میری دستار ہوئی 76 میں جناب بندہ ہم نے بھی جامعہ نہیں سے پیدا کیا سبحان اللہ اگرچہ میں تو کہو پکا سے پڑھ گیا تھا مگر دورہ بھی شاید ہوگا میں نہیں جانتا ہوں ہمارے ساتھ میں وہ مطلب وہ صاحبزادہ حفیظ الرحمان اور دوسرے صاحبزاد تھے جو انگلینڈ میں محبوبی صاحب ان کا نام یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا یہ ہمارے جماعت میں تھے پڑھتے تھے میری کتابت اس وقت یہ پوری مسجد اسٹیشن والی سبحان اللہ اسٹیشن والی مسجد میں اس وقت میں تقریر کرتا تھا اور اس دور میں ہی رکھا تھانے والی مسجد جو ہے چھوٹی سی مسجد تھی اس میں دیوبندیوں کا ہوتا تھا اس فقیر نے دیوبندی امام کو نکلوایا اور سنی کو کھڑا کیا اور 11ویں شریف کرائی الحمدللہ 76 میں 11ویں شریف کرائی آج تک ہو رہی آج تک ہو رہی ہے اور جمعہ بھی میں نے لوگوں کے کھانے کی مسجد بھی کرایا ہے پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا چھوٹی اجتماع بھی کثیر ہوتا ہے تو راتیں ہوتا میں عرضے کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی کا شان و کرم کی جامعہ نہیں مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سوچ کر فرماتے تھے اس فقیر کے ساتھ علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت شیخ الحدیث تھے اور بھی شیخ الحدیث تھے مولانا معراج النبی صاحب وہ بھی شیخ معراج الدین صاحب وہ بھی شیخ الحدیث تھے اور حضرت قبلہ مفتی صاحب مسلم شریف کا سبق میں تو پڑھاتے تھے اور کبھی کبھی ذوق میں آتے پورا عربی کا ٹرانسلیشن عربی میں کرتے تھے اور عربی میں جو ہوتی تھی بہت بڑے صاحب علم مسئلے تھے تو جناب اللہ رب العالمین جل شانہ کا کرم ہے کرم اور جامعہ دینیہ میں مجھے دو کتاب اس نام میں ملی ایک رسائل کبریٰ اور دوسری الحادی الفقہ ان دونوں پر لکھا ہوا ہے کہ درجہ توبانی میں اول آنے پر سبحان اللہ وہ ایمان سے ملا تو جناب اور کیجیے رب العالمین جل شانہ کا کرم ہے میں عرض کر رہا تھا جیسا ہستی کے لیے میرے آقا فرمایا حسین منی مقام
تمہارے حواس خمسہ اس کی زندگی کا ارادہ نہیں کیا کرتے. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء زندہ ہیں. اور عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ میں ان کے عظمت کی طرح ان کو رزق بھی ملتا ہے. یہ قرآن مجید ہمیں پڑھا رہا ہے زندہ. اور امام حسین عالی مقام تو قرآن کی تفسیر بن گئے، وہ تو تفسیر بن گئے. جب ان کا سر انور جس نے اقدس سے جدا کیا میدان کربلا میں شہادت کے بعد، پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کا جسم اتھر کربلا میں جب فرما تھا نا، جنات اکٹھے ہو گئے، جنات، اور یہ جتنے شمر تھے، کھولی تھے، امر تھے، وغیرہ وغیرہ، جتنے جدید کے پلید اور حرام اور خبیث ٹکڑوں کی لالچ میں جنہوں نے نبی کے کندھوں کے سوال پر غلط کیا، بتائیں جو میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ان کا مقام کیا ہوتا؟ جناب جس نبی کے قدموں کے نیچے اگر زمین آ جائے تو ساری زمین مسجد بھی بن جاتی ہے، تو حور بھی بن جاتی ہے. جو لت لیتا تو مسجد نمبر تو پورا صرف قدم پاک لگے. پہلی امتیں ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتی تھیں، معبد میں عبادت کرتی تھیں، مگر آقا کے قدم پاک لگے نا زمین پر تو فرمایا اب اعلان کر دیجئے ساری زمین مسجد بھی بن گئی. تو حور بھی مسجد کیا ہے کہ جہاں بھی عبادت کا وقت آ جائے اگر مسجد اس طرح بنی ہوئی نہیں جہاں ہے وہیں نماز کرو. اور خدا نہ خواستہ تجھے وضو نہیں ہے یا غسل واجب ہو گیا، اب تو پانی کی تلاش میں چلتا ہے اور تیری نماز قضا ہوتی ہے، فرمایا چھوڑ پانی کو. اس زمین نے جو محمد پاک کے قدم چومے ہیں، ایک ضرب لگا منہ پہ پھیر، دوسری ضرب لگا بازو پہ پھیر، اس مٹی کے ساتھ تیرا غسل بھی ہوگا. اندازہ لگائیں جن آقا کے قدموں کے نیچے آنے والی چیزوں کا یہ شان، کندھوں پہ بیٹھنے والا، سبحان اللہ، کندھوں پہ بیٹھنے اللہ کی قسم جو عظمت سن کر خوش ہو کے میرے آقا دیکھ رہے سنجیدگی ہو کسی اور جگہ ہو، نبی کے پیاروں کی عظمت پر چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. جناب بندہ محبوب کے پیاروں کی عظمت ہو نا تو اپنی خوشی کا اظہار. کتنا مقام ہے میرے نبی کے کندھوں کے سواروں کا. جناب بندہ جس آقا کے قدم پاک کے نیچے عرش ہے اس قدم والے محبوب کے کندھوں کا کیا مطلب، کندھوں کا کیا مطلب. اور جس نبی کے قدم مردہ پتھر پہ آ جائیں اور وہ زندہ ہو. حدیث پاک ہے سرکار جبل احد پہ تشریف لے گئے، جس جبل کے لیے آپ نے اعلان کیا کہ احد الجبل یحبنا ونحبہ، احد ہے پہاڑ مگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم نے کہا احد تجھے سلام، میرے آقا کا محبوب ہے، تو محب بھی ہے محبوب بھی ہے. یا علی پاک کے لیے اعلان ہوا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا یہ اللہ کا محب بھی ہے محبوب بھی ہے، رسول اللہ کا محب بھی ہے محبوب بھی ہے. جناب بندہ اندازہ لگائیں سرکار کے پاک قدم آئے پہاڑ ناچنے، رقص میں آ گئے، بجنے میں ناچنے لگا پہاڑ. پوچھے یار ناچنے کیوں؟ کہتے کیوں؟ سرکار آئے میں خوشیاں سرکار کی آمد پہ مردہ پتھر زندہ بھی ہو گئے، خوشی منائی. میں مردہ پتھروں سے بدترین نہ کہوں اس کو جو سرکار کی آمد پر خوشی منانے والوں کو بھی ترتیب ہے. سرکار آئے ہمارے پاس ہے، خوشیاں بھی ہم منائے. اس لیے جناب بندہ اللہ نے تقسیم فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ محبوب کی محبت میں ڈوبنے والوں میں نے محبوب عطا بھی تمہیں.
سرکار نے ٹھوکر بخاری پائے اندر کی ٹھوکر مبارک لگا فرمایا اسکن بہت اب اسکن پھر امر حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ مامور بھی ہی کون ہوتا ہے؟ محکوم بھی ہی کون ہوتا ہے؟ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ مردے کو حکم نہیں دیا جاتا، حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو حکم کو سن بھی سکے، سمجھ بھی سکے، عمل بھی کر سکے، قوت سماعت بھی ہو، قوت فہم بھی ہو، قوت عمل بھی ہو۔ یہ قوتیں تب کام کریں گی کہ قوت تمہارا زندہ ہو، لیکن کہ قدموں کے نیچے مردے آئیں اور زندہ ہو جائیں، کندھوں والوں کا مقصد کندھوں پہ اٹھا کے سرکار چلتے ہیں نا، صحابہ کی نظروں میں بھی سب مگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کہتے ہیں؟ صحابہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نعم المرکب، سواری کی نہیں ملائی، سواری اور خود سواری ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نعم المرکب۔ ایک سوار کو بھی تو دیکھو، سوار کو دیکھو وہ کتنا پیارا ہے۔ نعم المرکب صحابہ کہتے ہیں، نعم الراکب آقا کہتے ہیں، نعم الراکب سوار کتنا پیارا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں یزومہ مامر وجومہ، کندھوں پہ سوار کرتے پھر سینے سے یزومہ زم کرتے اپنے سینوں کے ساتھ لگاتے ان کو بوسے دیتے، کبھی پیشانی کبھی رخسار پہ بوسا، کبھی لبوں پہ بوسا، کبھی ہاتھوں پہ بوسا، بوسے دیتے ہمارے یہاں۔ اسی لیے جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی نا اور میدان کربلا میں آپ جلوہ فرمائے تو جناب جنات اور انہوں نے کہا اور کوفیو شمر لین عمر ان سب کو پکار کر کہنے شزیر کے ناکام گندے پلید ٹکڑوں کے لعنت میں آپ حیا نہیں کیا تم نے؟ دیکھو یہ شہزادہ کون ہے، یہ شہزادہ کون ہے؟ جنات کہہ رہے ہیں مسحر رسول جبینہ فالہو بریکن فی القدور اللہ من اولیاء قریش جدہ خیرالقدوس۔ جنات نے کہا اللہ کی قسم ہم نے اس پیشانی پر نبیوں کے امام کو بوسے ہم نے سرکار کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تمہیں حیا اور شرم نہیں ہے؟ لیکن جس کو دولت کا لعنت ہو جائے وہ نامراد چاہے نبوت کے اعلان بھی بعد میں کر رہے ہیں تو بس وہ ٹکڑے کی خاطر کفر میں بے شک غلطان رہے گا، مگر لعنت کی وجہ سے ایمان کا اسے فکر ہی نہیں رہے گا۔ جناب بندہ یہ جتنے بدعقیدہ مذہب لوگ ہیں یہ سب بکے ہوئے ہیں، اور نبی کی شان پہ قربان ہونے والے ہوتے ہیں نا وہ تو جناب بندہ کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے، وہ تو والی المدین۔ خیر میں آپ یہ کر رہا تھا، ٹائم بہت ہو گیا ہے جناب بندہ، میں آپ یہ کر رہا تھا جنات کہہ رہے ہیں، جن عربی کہلاتے ہیں، قرآن میں سورہ جن میں قال عفریت من الجن وما خلقت الجن، جن عربی کا لفظ ہے، فارسی میں جن کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں دیو، فارسی میں دیو، دیو جو ہوتے دیو مگر بند دیو کے کھلے جو کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کھلے جو تھے کیونکہ بند جو تھے وہ تو یزید ہی ہیں، کھلے جو تھے جو آپ میں بیٹھ کے قربان ہونے والے تو حضرات محترم غور کیجیے، جنات کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس ہر رسول جبینہ فلہو بریکن فی القدور، ہم نے اس پیشانی پہ آقا کو بوسے دیتے دیکھا ہے، ان کے رخسار سے نور کی شعائیں نہیں نکل رہی، ان کے رخساروں سے اندھے ہو گئے تو نبی پاک کا نور نکل رہا ہے ان کے رخساروں سے، اور ان کے ماں باپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اور ان کے جج کا تو مقابلہ کر کوئی نہیں سکتا۔
جب سر انور کو جس نے اثر سے جدا کیا اور پھر یہ گوفی نیزوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں نیزوں پر. پہلے تو راستے میں ایک کلیسا ہے جو یہودیوں کا معبد ہوتا ہے، اس کی دیواروں کے ساتھ ان نے شہدائے کربلا کے سر کھڑے کر دیے. اور جناب بندہ جہاں امام عالی مقام کا سر انور تھا دیوار پھٹی، غیبی ہاتھ نکلا، غیبی ہاتھ، اس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا، اس نے امام عالی مقام کے پاک خون سے دیوار پہ لکھا اترجو امت قدرت حسین شفاعت جد ہی مار حسین پاک کو شہید کرنے والے موذی ہو، تم کافر ہو گئے ہو، تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، تمہاری شفاعت نہیں کرنی کیونکہ تم کافر ہو گئے ہو. جناب بندہ اندازہ لگائیں، آسمان رویا خون کے آنسو، زمین روئی خون کے آنسو. یہی بات ہے یہ جو سنیے نا، آسمان رویا زمین روئی، یہ کیسے کہتے ہیں؟ قرآن میں ہے اگر موذی مر جائے نا، موذی فما بکت علیہم السماء والارض، فرمایا نہ اس پہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، تو دور اشیاء بأصحابہا، پتہ چلے کہ اللہ کا کوئی حبیب ظلمن اگر اس کو شہید کیا جائے، ظلمن قتل کیا جائے، پھر زمین بھی خون ہوتی ہے، آسمان بھی نہیں. 3 دن تک امام عالی مقام کی شہادت کے سوگ میں آسمان سے خون برستا تھا. اور جناب بیت المقدس کے علاقے میں جس پتھر کو اٹھاتے تھے نیچے خون ہوتا تھا. امام عالی مقام کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں نا، اتفاق کیسا ہوا کہ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا، اور اتفاق ہوا کہ جب امام حسین علی مقام کا سر انور اس کے سامنے آیا، وہ بندہ پڑھ رہا تھا سورہ کہف میں سے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت اس نے پڑھی نا، حسین کو آپ بولے بزبان فصاحت بولے، میں عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. قرآن کی تلاوت کرنے والے سچ ہے، اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانی ہے، مگر سب سے بڑی عجیب نشانی، بڑی عجیب نشانی دیکھو، سر کٹانے کے بعد بھی میرے رب کی مرضی ہے کہ حسین ذرا بول کے دکھاؤ تاکہ تجھ پہ الزام لگانے والے وہ موذی جو کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، پتہ چل جائے یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ نبی پاک کے دین کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ تھی. کیونکہ یزید انتہا درجے کا خبیث انسان ہوا ہے، خبیث، جو رات دن شراب میں دھت رہتا تھا، سرکار کے دین کے احکام کو بدلا دیا. جناب بندہ سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا، سوتیلی بہنوں سے نکاح کرتا تھا، ہر قسم کی گندگی کا ارتکاب کرتا تھا، اور جناب بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا. کعبہ کی چھت کو توڑایا یزید نے. مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے بندھوائے یزید نے. مدینہ کی گلیوں کو خون ریز کرایا یزید نے. بھلا حسین جیسا پاک اس شخص کس طرح اس پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اعتماد کا ووٹ دیتے. میں قیامت کے لیے کیا جواب دوں گا نانا جان کو؟ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں مگر دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. یزید یہ حسینیت ہے جو دین کو بچا رہا ہے، اور وہ یزیدیت ہے جو دین کو مٹا رہا ہے. مگر یزید تو مٹ چکا ہے، حسین ہے بھی زندہ، تھا بھی زندہ. حضرات محترم، آپ دیکھیں غریب نواز سرکار جو بابا فرید گنجے شکل سے پیر کے پیر، سبحان اللہ، تمہارے پاکستان میں
جتنے چمکتے ہوئے آستانے ہیں غریب نواز کے در سے پیدا غریب نواز کے در سے، چاہے وہ پاک وطن شریف کا آستانہ ہو، وہ مہار شریف کا آستانہ ہو، وہ توسا شریف کا آستانہ ہو، وہ مٹھل کوٹ شریف کا آستانہ ہو، وہ سیال شریف کا آستانہ ہو، وہ گولڈا شریف کا آستانہ ہو، یہ سارے آستانے غریب نواز سے ولایت کی خیرات لے کے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ تینوں نے کہا تھا نا گنج بخشے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی غریب نواز کہہ رہے ہیں شاہ حسن حسین بادشاہ یہ نہ سمجھو کہ یزید کی شاہی تھی یا اقتدار، شاہی تھی جو حسین کی تھی اور ہے جو حسین بادشاہ، شاہی حسین پاک کی ہے، ہمیشہ شاہی حسین پاک کی ہے۔ دین است حسین، دین ہے حسین، اور دین پناہ است حسین، دین کو پناہ ملتی ہے تو حسین پاک کے دم میں ملتی ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید حق کے بنا حسین۔ امام عالی مقام نے یہ بتا دیا کہ آجب من اسات القاتل قتلی و حملی، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون حسین ہوں، یہ یہودی نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ بت پرست نہیں ہے، اور یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب میں ان عقل مندوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کچھ نہ کرو، ایمان سے بتاؤ، ہم یزید کو سلام کریں، ہم شمر کو سلام کریں، ہم خولی کو سلام کریں، ہم جو حسین پاک کے مقابلے میں کھڑے تھے اللہ کی قسم اندھے ہو چکے تھے، اندھے۔ جناب بندہ اتنی گستاخیاں کی، میرے نبی کی شہزادیوں کو سخت عذاب میں مبتلا کیا، لیکن حسین پاک نے کہا میں سب کچھ قربان کرا سکتا ہوں لیکن نانے کے دین پہ آنچ نہیں آنے کا، اور سکھا بتا دیا کہ میاں اگر میری ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے نا تو میں نہ پیٹنے میں خوش ہوں گا، نہ کوکنے میں خوش ہوں گا، نہ گریبان پھاڑنے میں خوش ہوں گا، نہ بال نوچنے میں، کیونکہ میرے نبی نے تو ان سے نفرت فرمائی ہے نا، فرمایا آنا بری من دعو الحدودا بشق العیوبا ودعا بدعو الجاہلیت، میں جو اس قسم کے آواز نکالتے ہیں، بال نوچتے ہیں، گریبان چاپ کرتے ہیں، ہم ان سے بری و بیزار ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں جو صبر کرتا ہوں۔ رات محترم رب العالمین جل شانہ نے پھر جزا کیا عطا فرمائی؟ قیامت تک حسین 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 حسین۔ اور وہ امام عالی مقام جو میرے نبی کی آل بیت خاص کی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، نسل کی اصل بھی ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ان کی عظمت، ان کی شان اگر بیان کی جائے تو جناب بندہ وہ تو ختم ہونے والا قصہ ہی نہیں ہے۔ حاضری لگوانا مقصود ہے، میں کیونکہ بوڑھا آدمی ہوں اور بیمار بھی ہوں، پہلے اگر وہ کہہ دے نا میں بیمار ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا میری گفتگو لوگوں کو پسند ہے نا، وہ کہیں گے یار بیمار بچا بیچارہ کیا کہتا ہے۔ میں آخر میں بتا رہا ہوں کہ میں سخت شوگر کا مریض ہوں، انسولین لگا کر صبح شام اور جناب 10 گولیاں روزانہ کھاتا ہوں، اور پھر آپ کی خدمت میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے اس پاکیزہ نعمت کے صدقے ہم سب کی گناہوں کو اپنی رحمت سے پر کرنا، آمین۔ پاک بندوں کی محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور کرنا، نبی پاک کے در پاک کے کتوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، بیٹے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ